امریکی وزیر خارجہ جم میٹس کا غیر اعلانیہ دورہ افغانستان۔ شام میں حکومت مخالفین کے آخری ٹھکانے پر بڑے حملے کی تیاری، اور ایک ایسا کلاس روم جہاں سبھی طالب علم پناہ گزین ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کی سفارتی اور دفاعی لیڈرشپ کا دورہ جنوبی ایشیا مکمل ہو گیا۔ بھارت اور پاکستان کو کیا حاصل ہوا، اس کے اہم پہلوؤں پر ہم بات کریں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے یہ ہے پروگرام ویو 360۔ میں ہوں آپ کی میزبان سارا زمان۔ پہلے آج کی اہم خبر، امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے آج افغانستان کا غیر اعلانیہ دورہ کیا اور کابل میں افغان صدر اشرف غنی اور غیر ملکی افواج کے نئے کمانڈر جنرل اسکاٹ ملر سمیت اہم شخصیات سے ملاقاتیں کی۔ افغان صدارتی محل کے مطابق افغان رہنماؤں نے امریکی وزیر دفاع سے جنوبی ایشیا کے لیے امریکی حکمت عملی، دہشت گردی کے خلاف جنگ اور پاکستان کے ساتھ مذاکرات پر بات چیت کی۔ اس دورے میں جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل جوزف ڈنفورڈ بھی امریکی وزیر دفاع کے ہمراہ تھے۔ اس ہفتے بھارت جنوبی ایشیا کے آسمان پر پہلا مسلح ہائی ٹیک ڈرون اڑانے والا ملک بننے کے کچھ اور قریب ہو گیا۔ یہ ڈرون اسے امریکہ فراہم کرے گا اور اس کا نام ہے پریڈیٹر گارڈین ڈرون۔ یہ معاہدہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور امریکی وزیر دفاع جم میٹس کے حالیہ دورہ بھارت میں طے پایا۔ پریڈیٹر سیریز کے یہ ڈرونز کم از کم 40 گھنٹے تک پرواز کی صلاحیت رکھتے ہیں اور 40,000 فٹ کی بلندی کو چھو سکتے ہیں۔ بھارت کو ملنے والے ڈرونز پر میزائل بھی نصب کیے جا سکیں گے۔ بھارت اور امریکہ کے درمیان 22 ڈرونز کی خریداری سے متعلق بات چیت ایک عرصے سے جاری تھی، لیکن بحر ہند پر نظر رکھنے کے لیے بھارت کو پہلے جو ڈرونز بیچے جانے تھے وہ غیر مسلح ہوتے۔ امریکہ نے مسلح ڈرونز فروخت کرنے کا فیصلہ کچھ ہی ماہ قبل کیا، لیکن ڈرونز دینے سے پہلے وہ بھارت کے ساتھ ہائی ٹیک سیکیورٹی کمیونیکیشن کا ایک معاہدہ کرنا چاہتا تھا۔ بھارت کو تحفظات تھے کہ اس طرح امریکہ اس کی دفاعی نقل و حرکت پر نظر رکھ سکے گا، لیکن امریکہ کی اس یقین دہانی کے بعد کہ معاہدہ صرف امریکی دفاعی ساز و سامان پر لاگو ہوگا نہ کہ روسی ہتھیاروں پر بھی، بھارت اور امریکہ نے کل کمیونیکیشنز کمپیٹیبلٹی اینڈ سیکیورٹی ایگریمنٹ یا کامکاسا نامی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ بھارت کو عسکری نوعیت کا مواصلاتی ساز و سامان دے گا اور دونوں ملکوں کی افواج محفوظ طریقے سے حساس معلومات کا تبادلہ کر سکیں گی۔ لیکن روس سے میزائل اور دفاعی نظام کی خریداری پر بھارت کو امریکہ سے صدارتی استثنا فی الحال نہیں ملا۔ امریکہ نے کامکاسا کے ذریعے بھارت کو تو ایک اہم دفاعی پارٹنر کا درجہ دے دیا۔ امریکی عہدیداروں سے ملاقات میں پاکستان کو کیا ملا؟ پاک امریکہ تعلقات کو نئے سرے سے پروان چڑھانے کی بات تو ہوئی، لیکن پاکستان کے لیے امریکی امداد کی بحالی کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ پاکستان پر زور دیا گیا کہ وہ دہشت گردوں اور شدت پسندوں کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کرے اور دونوں ملک ماضی میں کرائی گئی یقین دہانیوں اور سمجھوتوں پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا دعویٰ ہے کہ دو طرفہ تعلقات میں حال تعطل ختم ہو گیا ہے اور امریکہ نے پاکستان سے دہشت گردی کے معاملے پر ڈو مور کا مطالبہ نہیں کیا۔ تو بھارت کے ساتھ حاصل ہونے والی اہم دفاعی پیش رفت اور پاکستان پر مسلسل دباؤ امریکہ جنوبی ایشیا میں طاقت کے توازن کو کیسے متاثر کر رہا ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے سیکیورٹی امور کے ماہر کامران بخاری سے۔ کامران، ویلکم ٹو ویو 360۔ سب سے پہلے تو یہی بتائیے کہ امریکہ نے بھارت کو مسلح ڈرونز دینے کا فیصلہ کیوں کیا اور اس کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے خطے میں جو ہتھیاروں کی جنگ جاری ہے اس پر؟ میرے خیال میں اس وقت کامران میری آواز سن نہیں پا رہے، یا کم از کم میں کامران کی آواز نہیں سن پا رہی۔ آپ کو میری آواز جی کامران، اب مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ تو جو آرمز ریس ہے، ہتھیاروں کی جو ایک ریس چل رہی ہے جنوبی ایشیا میں، اس پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے اس کا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ نے یہ فیصلہ جو ہے مختلف وجوہات کی بنا پر کیا ہے، اور بنیادی جو ہے نا وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی کوئی ملک جو ہے وہ اس کا ملٹری انڈسٹریل جو بیس ہے وہ اس لیول تک جو ہے وہ ایڈوانس کر جاتا ہے کہ وہ بڑی طاقتوں کی نگاہوں میں آتا ہے، اور بڑی طاقتیں جو ہیں اس کو شیپ کرنا چاہتی ہیں، کنٹرول کرنا چاہتی ہیں، تو وہ اس قسم کے معاہدے کرتی ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی خطے کے اندر کوئی بھی طاقت مستقبل کے اندر ایسی صلاحیت حاصل کر سکے جس سے کہ جو میجر پاورز ہیں، عالمی طاقتیں، ان کو کوئی خطرہ لاحق ہو۔ تو یہ ایک طرح سے بھارت کو امبریلا کے اندر لانے کی کوشش کی گئی ہے، اور ظاہر ہے اس میں لین دین ہوتی ہے، تو ڈرون دیے جاتے ہیں جس میں جو ہے میزائل بھی لگائے جا سکتے ہیں، تو یہ لین دین کا حصہ ہے۔ تو جہاں تک تو جو بیلنس آف پاور کا جو تعلق ہے، دیکھیں یہ بیلنس آف پاور جو ہے وہ قدرتی طور پہ وہ ایک امبیلنس میں کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے۔ پاکستان اور بھارت جو ہیں
دو بڑے ملک ہیں جنوبی ایشیا کے اندر، پاکستان کی اقتصادی صورتحال ایسی ہے کہ وہ اس بیلنس آف پاور کو مینٹین نہیں کر پا رہا۔ ماضی کے اندر اس بیلنس آف پاور کو آرٹیفیشلی مینٹین کرنے کے لیے، اور یہ کولڈ وار کی لاجک تھی کہ امریکہ پاکستان کی پشپنائی کرتا تھا، ساز و سامان دیتا تھا، ہتھیار دیتا تھا، فوجی اور جو مالی امداد ہے وہ دیا کرتا تھا۔ اب حالات بدل چکے ہیں، پاکستان اور امریکہ کے جو مفادات ہیں وہ کنورج ہونے کی بجائے ڈائیورج ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے یہ ایک قدرتی نئی جو سٹیج ہے اس امبیلنس آف پاور کی، وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اس نئی صورتحال میں پاکستان امریکہ سے کیا توقع کر سکتا ہے؟ بیکاز پاکستان کی ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ امریکہ بات کرے تاکہ پاکستان کی جو مشرقی سرحد پہ تناؤ ہے وہ کم ہو سکے۔ اب جب بیلنس ویسے ہی نیچرلی بھارت کی فیور میں ٹلٹ ہوا ہے اور امریکہ نے مزید اس کے ساتھ یہ ایک اور سٹیپ آگے لیا ہے، پاکستان کیا ایکسپیکٹ کر سکتا ہے پھر امریکہ سے؟ پاکستان کا جو ہے وہ اب مسئلہ یہی ہے کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے جو اپنا پولیٹیکل اور ملٹری ایلیٹ ہے ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ جو ایک طرح سے زبردستی کی ریس ہو رہی ہے بھارت کے ساتھ اور برابری کا مقابلہ کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے، جس کو ہماری جو عسکری قیادت ہے وہ منیمم ڈیٹرنس کی لینگویج یوز کرتی ہے، تو وہ جو ہے وہ بغیر اقتصادی صورتحال کو بہتر کیے ہوئے وہ تو ہو نہیں سکتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے بنیادی ضروریات ابھی پورے نہیں ہوئے، تو ان بنیادی ضروریات کو پورے کیے بغیر تو عسکری لیول پہ اور ایڈوانسڈ ہتھیار کے لیول کے اوپر تو پاکستان اس طریقے سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اور امریکہ سے امداد کی بھی جو امید ہے وہ اس طرح تو وہ اس کی ریسپروسٹی نہیں ہوگی۔ کیونکہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو ہے بہت اختلافات ہیں، ٹھیک ہے، جو ہے سیکرٹری پومپیو اور جنرل ڈنفرڈ کے بہت خوشگوار ماحول میں گفتگو ہوئی، وہ سب باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، لیکن جو انڈر لائنگ ایشوز ہیں ان کو ایڈریس ہوتے ہوتے وقت لگے گا۔ اب یہ بتائیے کہ یہ دورہ ہوا بہت اہم تھا کیونکہ جس طرح کے تعلقات پاکستان اور امریکہ کے چل رہے تھے اس میں اتنی ہائی لیول لیڈرشپ کا پاکستان جانا اپنے اندر ایک بڑی بات تھی، لیکن یہ اب دورہ مکمل ہو گیا، کیا پاکستان سے امریکہ پالیسیز میں کسی بڑی تبدیلی کی توقع کر سکتا ہے؟ دیکھیں، آلریڈی میں سمجھتا ہوں کہ جو پالیسیز کی تبدیلی ہے وہ آ چکی ہے۔ امریکہ نے یہ اب کھل کر یہ کہہ دیا ہے کہ بھئی دیکھیں ہم اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، طالبان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ چل رہا ہے، بلکہ ہمارے جس تھنک ٹینک سے میں وابستہ ہوں، سینٹر فار گلوبل پالیسی، ہمارے ایک سینئر فیلو ہیں کرسٹوفر کلنڈا جو سابق مرین ہیں جنہوں نے بڑے ٹورز کیے ہیں افغانستان کے، وہ اس وقت اب طالبان کے ساتھ بیک چینلز میں جو ہے وہ شرکت کر رہے ہیں۔ تو وہ تو جو ڈیمانڈ تھی پاکستان کی کہ جی آپ کوئی عسکری جو ہے نا اس کا حل نہیں ہے، بات چیت کے ذریعے افغانستان کا حل کیا جائے، وہ تو پہلے سے امریکہ کر رہا ہے۔ اب سوال یہ کہ بال پاکستان کے کورٹ کے اندر ہے کہ پاکستان اس میں کس طریقے سے شرکت کرے گا۔ اور یہی اب آگے دیکھنا باقی ہے۔ کامران بخاری سیکیورٹی اینالسٹ ہمارے ساتھ ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان اور بھارت کا دورہ تو کیا اس ہفتے، لیکن وہ افغانستان نہیں گئے۔ بہرحال جنوبی ایشیا کے دورے کا بڑا مقصد ان کے لیے افغانستان میں امریکی حکمت عملی کو آگے بڑھانا ہی تھا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا دورہ پاکستان کے بعد بھارت میں گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ بھارت یا پاکستان؟ ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں کے دوروں کا فوکس افغانستان تھا۔ افغانستان کے مسئلے کے پرامن حل کے لیے ہمیں جو کام کرنا ضروری ہے اس کا ہم سب کو علم ہے، اور جو یقینی طور پر افغانستان کو فائدہ دینے کے ساتھ امریکہ اور پاکستان کو بھی فائدہ دے گا۔ افغانستان میں جنگ کے خاتمے کے لیے کی جانے والی کئی ناکام کوششوں کے بعد کچھ ماہرین کو یقین ہے کہ امن عمل کو پھر سے شروع کرنے کے لیے یہ مناسب موقع ہے۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اور انٹرنیشنل اسٹڈیز سے منسلک رابن ریفل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغان عوام جنگ اور طالبان سے بیزار آ چکے ہیں۔ اس وقت افغانستان کے بکھر جانے اور اس کے دوسرا شام بن جانے کے حوالے سے خدشہ پایا جاتا ہے۔ اس سے تمام اسٹیک ہولڈرز کی توجہ اس مسئلے پر مرکوز ہو گئی ہے، اس لیے میں کہوں گی کہ اس وقت موقع ہے، اور پاکستان میں نئی حکومت کے آنے سے اس کے لیے بھی اپنی حکمت عملی کا اثر نو جائزہ لینے کا اچھا موقع ہے۔ مائک پومپیو نے رپورٹرز کو سابق امریکی سفارتکار زلمے خلیلزاد کی افغان امن کے لیے خصوصی مشیر کے طور پر تقرری کی وجہ بتاتے ہوئے بھی یہی کہا کہ اس کا مقصد افغانستان پر مفاہمت کی کوششوں کو بڑھانا ہے۔ شام میں باغیوں کے زیر قبضہ آخری صوبے ادلیب میں حکومت ایران اور روس کی مدد سے بڑے حملے کی تیاری کر رہی ہے۔
علاقے میں تقریباً 30 لاکھ افراد آباد ہیں اور لڑائی کی صورت میں انسانی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک جانب روس، ایران اور ترکی کی قیادت نے تہران میں ملاقات کی۔ ترکی باغیوں کی حمایت کرتا ہے اور اسے خدشہ ہے کہ لڑائی کے نتیجے میں بڑی تعداد میں لوگ اس کی سرحدوں میں پناہ لیں گے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج نیو یارک میں ہو رہا ہے۔ کونسل کے 10 غیر مستقل رکن ملکوں نے ایک مشترکہ بیان میں تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ احتیاط سے کام لیں۔ اپنے ملک میں خانہ جنگی کی حقیقت دنیا کو دکھانے والے شامی صحافی عمر المقداد ان دنوں لاکھوں شامیوں میں سے ایک ہیں جو آج پناہ گزینوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری ساتھی صبا شاہ خان نے ان سے اس تجربے کے بارے میں بات کی، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ ہے عمر المقداد، جنہوں نے شام کی حکومت کے خلاف لکھنے کے جرم میں جیل کاٹی، ملک بدر ہوئے اور ترکی میں پناہ گزینی کی زندگی بھی گزاری، اور وہ پناہ گزینوں کے حالات پر CNN کے لیے رپورٹنگ بھی کرتے رہے۔ شام کے لوگوں کا اعتبار الفاظ پر سے اٹھ چکا ہے۔ میڈیا میں استعمال ہونے والے مذمت کے الفاظ، محض مذمت کر کے آپ لوگوں کی جانیں نہیں بچا سکتے۔ ان معصوم جانوں کو بچانے کے لیے آپ کو کچھ کر کے دکھانا ہوگا۔ عمر المقداد کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ ریفیوجیز انسان ہیں۔ ان میں سے زیادہ تعداد پڑھے لکھے، مڈل کلاس اور محنتی لوگوں کی ہے، جنہیں بھیانک حالات میں دربدر ہونا پڑا ہے۔ جب میں ان سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں، دیکھو، جب ہمارا اچھا وقت تھا تو ہم نے دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا تھا۔ جب شام کا شمار بڑے ملکوں میں ہوتا تھا تو ہم نے عراقی، لبنانی، چیچن، صومالی، سوڈانی اور دوسرے ملکوں کے لوگوں کو پناہ دی تھی۔ ہم نے ہمیشہ پناہ گزینوں کا استقبال کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پناہ گزین ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی ساکت ہو گئی ہے، صرف 3 وقت کی روٹی اور ایک خیمہ آپ کا حال اور مستقبل بن جاتا ہے۔ ایک شخص کے 3 بچے تھے۔ اس سے مجھ سے کہا، میں کچھ اور نہیں چاہتا، صرف اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا چاہتا ہوں۔ میں امریکہ یا یورپ میں کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ شام ان 6 مسلم ممالک میں شامل ہے جن کے شہریوں پر صدر ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے امریکہ سفر پر پابندی لگائی گئی ہے۔ جنگی پناہ گزینوں کی جانب امریکہ کی صرف انسانی اور اخلاقی ذمہ داری نہیں بنتی، بلکہ جنیوا کنونشن کے مطابق امریکہ قانوناً بھی ذمہ دار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سیریا کے زمینی حقائق کو مد نظر رکھ کر خود سے سوال کریں کہ عالمی برادری نے شام کے لوگوں کے لیے کیا کیا، تو جواب آپ کو خود مل جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ وہ شام میں دہشت گردی کو محض مینج کر رہے ہیں، کیونکہ اگر وہ دہشت گردی کے خاتمے میں سیریس ہوتے تو اس کا آغاز اسد حکومت سے کرتے، جو خود دہشت گرد ہے۔ آپ بچوں پر کیے گئے اس حملے کو کیا کہیں گے؟ عمر المقداد کہتے ہیں کہ شام کی موجودہ حکومت کے خلاف انقلاب صرف شام کے لوگوں پر لازم نہیں، بلکہ اس کا حق عالمی دنیا کو بھی ہے، کیونکہ ہٹلر کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ہم پھر کبھی انسانیت کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ کسی بھی نئے ملک میں زندگی شروع کرنے کی راہ میں ایک نئی زبان بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ امریکہ میں پناہ گزین اتنی انگریزی سیکھ لیں کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں، اس کے لیے حکومت کی مدد سے مقامی کالجز میں خصوصی پروگرامز چلائے جاتے ہیں۔ میرے ساتھ چلیے ایک ایسے کلاس روم میں جہاں ایشیا، لاطینی امریکہ اور افریقہ سے تعلق رکھنے والے طالب علم مل کر ایک نیا سبق پڑھ رہے ہیں۔ فرشتہ عارفی کچھ ہی ماہ قبل افغانستان سے امریکہ آئی ہیں۔ اپنے آبائی وطن میں وہ فارسی پڑھاتی تھیں، لیکن امریکہ آ کر انہیں انگریزی کا طالب علم بننا پڑ گیا۔ میں اچھی انگریزی بولنا چاہتی ہوں تاکہ کمپیوٹر والی نوکری ملے۔ کسی ہوٹل یا ریسٹورنٹ میں نوکری نہیں کرنی میں نے۔ فرشتہ ان ہزاروں پناہ گزینوں میں سے ایک ہیں جو امریکہ بہتر زندگی کے خوابوں کے سوا شاید ہی کچھ لے کر آتے ہیں۔ پناہ گزینوں کی آبادکاری کے ذمہ دار ادارے انہیں یہاں قلیل مدت کے لیے مالی امداد تو دیتے ہیں، لیکن یہ خود پناہ گزینوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد کوئی نوکری حاصل کریں، اور امریکہ میں نوکری کے لیے ضروری ہے انگریزی۔ نوکری کے ہر اشتہار میں لکھا ہوتا ہے کہ انگریزی بولنے کی صلاحیت ہونا ضروری ہے۔ روس جیسے پناہ گزین مدد کے لیے جا سکتے ہیں انگریزی کی خصوصی کلاسوں میں، جیسی دارالحکومت واشنگٹن کے قریب پرنس جارجز کمیونٹی کالج میں ہر روز پڑھائی جاتی ہیں۔
यहाँ तालिब इल्मों को उनकी उम्र नहीं बल्कि अंग्रेजी के उनके इल्म की बुनियाद पर क्लासों में तकसीम किया जाता है। असातिज़ा मुख्तलिफ सरगर्मियों की मदद से उन्हें रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आने वाली सूरत हाल से अंग्रेजी में निपटना सिखाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उन्हें वो अल्फाज सिखाएं जिनकी उन्हें आम जिंदगी में ज़रूरत पड़ सकती है, और हर कोई देख सकता है कि जो अल्फाज वो एक दिन सीखते हैं उन्हें वो दूसरे रोज़ किसी से गुफ्तगू में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वफाकी फंड से मुल्क भर में चलाई जाने वाली ऐसी क्लासें आमतौर पर पनाह गज़ीनों के लिए मुफ्त होती हैं, लेकिन रियासती हुकूमत कॉलेज से तालिब इल्म की हाजिरी का हर हफ्ते रिकॉर्ड लेती है। मेरे ख्याल में हुकूमत जानना चाहती है कि कौन क्लास में आ रहा है, और फिर वो उनकी आबादकारी के लिए जिम्मेदार इदारे से राब्ता करके पता कर सकती है कि किसने क्लास में आना क्यों छोड़ दिया है, तालिब इल्म बीमार है या उसे नौकरी मिल गई है। असातिज़ा कहते हैं कि बहुत सी मुश्किलात का सामना करने के बावजूद पनाह गज़ीन तालिब इल्म न सिर्फ बाकायदगी से पढ़ने आते हैं बल्कि मुस्बत रवैये का मुजाहरा भी करते हैं, जैसे सूडान के इलाके दारफूर से आने वाले नूरुद्दीन हसन। मुझे सीखने में मजा आ रहा है, अंग्रेजी मुश्किल नहीं, आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है। अमरीका में मजहबी बुनियाद पर पनाह हासिल करने वाले पाकिस्तानी अनवर शहजाद कहते हैं कि बाकायदगी से आने की एक वजह असातिज़ा का पढ़ाने का अंदाज भी है। यहाँ फ्रेंडली हम काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझा सकता है टीचर। अमरीका आने वाले पनाह गज़ीनों की जिंदगी उससे तो बहुत मुख्तलिफ होगी जैसी वो अब तक गुजार चुके हैं। उन्हें अंग्रेजी जुबान की तालीम देकर अमरीकी कोशिश कर रहे हैं कि पनाह गज़ीनों की नई जिंदगी पहले से बेहतर भी। खत्म होता है हमारा आज का व्यू 360। वीकेंड पे हमारा और आपका राब्ता कायम रहेगा फेसबुक के जरिए। इसके लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कीजिए urduvoa.com पर। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।